بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درلش ارطغرل کی 41ویں قسط کا آغاز نہایت ہی ڈرامیٹک سین سے ہوتا ہے، جہاں العزیز کے ہاتھ میں خنجر ہے اور ارطغرل کو رسیوں سے باندھا ہوا ہے اور حلیمہ کے سامنے یہ سب منظر ہے۔ العزیز کہتا ہے کہ موت تو تمہاری آ گئی ہے، مگر میں اپنے ہاتھ تمہارے خون سے نہیں رنگنا چاہتا، اور سپاہیوں کو کہتا ہے کہ ارطغرل کو پھانسی دے دو۔ حلیمہ کافی رنج میں ہیں اور کہہ رہی ہیں، یا اللہ ہماری مدد فرما اور جان بچا لے ارطغرل کی۔ ارطغرل العزیز کو کہتے ہیں کہ ناصر جو صلیبیوں کے ساتھ مل کر کار سرائے میں جال بچھانا چاہ رہا تھا، وہ ہم نے توڑ دیا ہے، اور آپ کے 2 قریبی ساتھی، ایک ہمارے قبضے میں ہے اور دوسرے ہمارے ساتھ ہیں۔ العزیز کہتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ارطغرل کہتے ہیں اگر آپ کو یقین نہیں تو ہمارے ساتھ قبیلے آ کر دیکھ لیں۔ سلیمان شاہ اور گردوغلو میں بحث ہو رہی ہے، کیونکہ گردوغلو اس جنگ کا ذمہ دار سلیمان شاہ اور ارطغرل کو سمجھتا ہے۔ گندوغلو سلیمان شاہ سے کہتے ہیں کہ آپ ارطغرل کو روکیں، کیا ایک لڑکی کے پیچھے پورے جہاں کو اپنے خلاف کر لیں گے؟ آئمہ خاتون سلیمان شاہ سے کہتی ہیں ہمیں گندوغلو کی جلد از جلد دوسری شادی کرنی ہوگی۔ یہاں ارطغرل کو پھانسی کے لیے گھوڑے پر بٹھا دیا گیا ہے۔ ایک طرف ارطغرل کے گلے میں رسی ہے اور دوسری طرف حلیمہ یہ دردناک منظر دیکھ رہی ہیں۔ حلیمہ سلطان بھاگ کر ارطغرل کی طرف آ رہی ہیں اور سپاہیوں نے حلیمہ سلطان کو پکڑ لیا ہے۔ ارطغرل اپنے ہاتھ سے رسی کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں اور العزیز کو کہتے ہیں کہ خدارا اپنی آنکھیں کھولیں۔ ارطغرل رسی کھولنے میں کامیاب ہو گئے ہیں اور خنجر ارطغرل کے ہاتھ میں ہے۔ ارطغرل حلیمہ سے کہہ رہے ہیں کہ میں نے روح کی گہرائیوں سے تم سے محبت کی ہے، میری موت پر آنسو نہ بہانا، آخری سانس تک میرے دل میں ایک اللہ کی شہادت ہے اور دوسری تمہاری محبت۔ حلیمہ کہتی ہے اگر تم چلے گئے تو یہ دنیا میرے لیے کفن بن جائے گی، ایک ایک پل تم سے ملنے کی دعا کروں گی اور مرتے دم تک میری سانسوں میں صرف تم ہی ہوگے۔ العزیز یہ سب کچھ سن کر کہتا ہے کہ کھول دو ارطغرل کو، اور کہتے ہیں ہم کئی قبیلے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ سپاہی تیتش کے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ ارطغرل کے گھوڑے کو چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ارطغرل بہادری سے رسی کو کاٹ لیتے ہیں اور یہاں حلیمہ سلطان بھی تلوار لے کر مقابلے میں آ جاتی ہیں۔ ارطغرل بہادری سے سپاہیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں اور وہیں پہ بامسی اور دوگان آ کر کہتے ہیں کافروں تمہاری موت آ گئی ہے، اور ایک ایک کر کے سب کا صفایا کر دیتے ہیں۔ ارطغرل ان دونوں سے کہتے ہیں میں نے منع کیا تھا میرے پیچھے نہ آنا، جس پر بامسی کہتا ہے بھائی ہم تو بس یہاں سے گزر رہے تھے، آوازیں سنی تو دیکھنے آ گئے۔ ارطغرل یہ سن کر ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ حلیمہ سلطان ارطغرل کے ہاتھ پکڑ کر کہہ رہی ہیں واقعی ہی سچا عشق کرنے والوں کو موت بھی جدا نہیں کر سکتی، جس پر ارطغرل کہتے ہیں اللہ ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ نصیب کرے۔ العزیز یہ منظر دیکھ رہے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ العزیز اپنے کمانڈر کو خط لکھتے ہیں کہ سلیمان شاہ سے جا کر معذرت کرو، سب اختیارات شہاب الدین کو واپس دے دو اور ناصر کو عبرتناک سزا دو۔ یہاں عرفین پاشا اور کاراتواگر شہزادہ نعمان کو دفنا دیتے ہیں اور ارطغرل، حلیمہ، بامسی اور دوگان اپنے سفر میں رواں دواں ہیں۔ گردوغلو ایک بار پھر قلعے میں آ کر استاد اعظم سے ملنے آیا ہے۔